7 میڈیا میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید فاروق احمد۔ بنگلور شہر سبیل الارشاد میں ایک میٹنگ ہوئی جہاں پر وسیم رضوی کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں۔ پچھلے دنوں وسیم رضوی نے کہا تھا کہ قرآن مجید کی 26 آیتوں کو بدلنی چاہیے۔ اسی سلسلے میں یہاں پر علماء اکرام نے ایک میٹنگ کے دوران وسیم رضوی پر کیا کارروائی کر سکتے ہیں، آنے والے وقت میں وسیم رضوی کیسے خاموش رہے، اس کے بارے میں جدوجہد کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو چلیے ایک اسپیشل رپورٹ کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں۔ میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تین جو خلیفہ تھے انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ ہم وقت وسیم رضوی نے انتہائی مقدس کتاب جس کو اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا، اس کتاب مقدس کتاب کے خلاف اس نے اپنی ناپاک زبان سے باتیں کہیں جس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کو بہت ہی زیادہ پریشانی لاحق ہوئی۔ ہم اور یہ پوری مجلس اس کے ان باتوں کی مذمت کرتی ہے اور اس سلسلے میں ہم نے یہاں یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ اس کے خلاف مضمون تیار کر کے کہ اس نے محض کہا ہے، شیعہ برادری نے پہلے سے اس کے حق میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہے، اور ہم بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ جب وہ قرآن میں تحریف کی بات کہتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ مسلمان کوئی نہیں کہہ سکتا، بلکہ یہ تو وہی کہے گا جو اسلام سے نکل چکا ہے اور قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا تو پھر وہ خارج از اسلام ہے۔ تو اس لیے اس کی باتوں کو مسلمانوں کی طرف سے سمجھ کر کوئی حکومت فیصلہ کرے، یہ ایسا ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس نے سپریم کورٹ میں یہ داخل کیا ہے۔ ہم سپریم کورٹ سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس کے کاغذات کو وہ کسی کچرے کے ڈبے میں پھینک دیں اور اس کی طرف کچھ بھی سنوائی نہ کی جائے اور اس کی طرف بالکل ہی توجہ ہی نہ کی جائے۔ ہم یہی درخواست کرتے ہیں سپریم کورٹ سے، اور اسی طریقے سے پورے ملک کے مسلمانوں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے جذبات کو اپنے قابو میں رکھیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، کسی بھی قسم کا اشتعال نہ ہو اور کوئی احتجاج نہ ہو، کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ حکومت کو خوش کرنے کے لیے اور پوری ملک کے انسانوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے اس قسم کی باتیں کہی ہیں، تو ہم کل پرسوں انشاءاللہ کمشنر کے پاس یہ رپورٹ دیں گے اور کمپلینٹ کریں گے کہ اس نے ریاست میں، پوری ریاست میں اور اس شہر بنگلور میں خصوصاً بلکہ پورے ملک میں اشتعال بچانے کے لیے، پورے ملک میں انتشار کرنے کے لیے اس نے یہ اس قسم کی باتیں کہی ہیں۔ تو اس کی رپورٹ ہم انشاءاللہ پولیس کمشنر کے پاس دیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ اس شخص کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور
اس کو اس آئندہ بھی کسی بھی قسم کی ایسی باتیں جو اسلام اور قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کہ آج اور عنوان اور گفتگو وہی وسیم رشدی کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہم ترین کتاب کہ جو ہر طرح کی تحریفات، ہر طرح کے شکوک و شبہات اور ہر طرح کے خرافات سے ہمیشہ پاک و پاکیزہ رہی، اس سلسلے میں اس نے جو سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈال کر کے امت مسلمہ کے دل کو مجروح کیا ہے، اس سلسلے میں یہ تمام کے تمام علماء کرام کی نشست ہوئی ہے اس مقام پر، اور ہم تمام کے تمام علماء کرام بلا اتفاق مسلک و مکتب اس کے اس گستاخانہ بیان کی اور اس کے اس سپریم کورٹ میں داخل کردہ پٹیشن کی پرزور طریقے سے مذمت کرتے ہیں، اس لیے کہ دیکھیے قرآن مجید ایک اہم ترین کتاب ہے کہ جس میں نہ کبھی تحریف ہوئی نہ تحریف ہو سکتی ہے اور نہ کوئی تحریف کا قائل ہے۔ وہ سورہ الحمد کی بسم اللہ سے لے کر کے والناس کی سین تک یہ بعین وہی قرآن ہے جو پروردگار عالم نے اپنے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر امین وحی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا۔ اس میں قیامت تک کے لیے کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے کہ جو اس نے ہدی للناس تمام کے تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ تو لہذا اس ملعون نے جو سلسلے میں ہمارے دلوں کو مجروح کیا ہے، زخمی کیا ہے، اسلام کو ڈیمیج کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے، اس میں کبھی اس کو کامیابی نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ اور ہم حکومت کرناٹکا سے اور مرکزی حکومت سے تمام کے تمام برادران اثنا عشری کی جانب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کی اس پٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا جائے، مسترد کر دیا جائے، اور اپنی حکومت کرناٹکا سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے خرافات کو روکا جائے تاکہ قوم و ملت کا امن و امان برقرار رہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ علماء لکھنؤ سے بھی گزارش ہے کہ جو ہمارے مسلک اور ہمارے مذہب سے جن کا تعلق ہے، ان سے یہ بڑی التجانہ آرزو ہے، التجانہ گزارش ہے کہ وہ اس طرح کے خرافات ذہن والوں کے زبانوں پر لگام لگائیں تاکہ عزت و آبرو میں مزید اضافہ ہو اور مذہب اسلام کو ہمیشہ کی طرح ترقی و کامیابی و کامرانی۔ پہلے وہ شیعہ وقف بورڈ آف لکھنؤ کا چیئرمین تھا، لیکن یہ تھا کا لفظ ہے، اب اس کا شیعہ برادری سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک اسلام کے دائرے میں انسان رہتا ہے اسی وقت اس کا مسلک، اس کا مذہب اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن جب کوئی اپنے عقیدے سے پھر گیا تو قرآن مجید، امت مسلمہ، پیغمبر اکرم، ان کے ائمہ برحق، ائمہ اہل بیت، تمام کے تمام فقہائے اسلام، مجتہدین کرام کی نظر میں ایسا انسان جو قرآن مجید کی آیات پر حرف رکھے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ کبھی رہا ہوگا شیعہ، لیکن آج ہماری برادری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ایسے موقع پر اس کے تمام اس غیر اسلامی افکار اور اس طرح کی نظریات سے برعت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس وقت پورے ملک میں وسیم رضوی کے پٹیشن داخل کرنے کی وجہ سے ایک افراتفری کا ماحول ہے، مسلمانوں کے جذبات بہت ہی مجروح ہوئے ہیں، لوگوں کے درمیان میں میں گوئیاں ہیں، اور سب کی یہ فکریں ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں، اپنے جذبات و احساسات کو کیسے ظاہر کریں اور کیسے اس ملعون کو اس کے انجام تک پہنچائیں۔
तमाम मुसलमानों के जज्बात हैं, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, तमाम मकातिब फ़िक्र इस वक्त फ़िक्रमंद हैं। तो ऐसे में आज इन हालात को पेश नज़र रखते हुए इमारत शरिया की तरफ से तमाम तंजीमों के उलमा को और ज़िम्मेदारों को दारुल सबीलुर रशाद में जमा किया गया और तमाम पहलुओं पर गौर व खौस करने के बाद, जिनमें उकला भी थे, उलमा भी थे और दानिशवरान भी थे, सबसे मशवरा करने के बाद ये मुत्तफ़क़ा तय किया गया कि कुरान मजीद अल्लाह की मुक़द्दस किताब है। ना 1400 साल पहले इसमें कोई तब्दीली आई, ना क़ियामत तक इसमें कोई तब्दीली आएगी, ना इसके किसी आयत में आगे पीछे हो सकता है, ना इसके ज़बर ज़ेर पेश में किसी तरह की कोई तब्दीली आ सकती है, न इसे मिटाया जा सकता है, न बदला जा सकता है। ये कुरान अल्लाह की तरफ से भेजी गई किताब है, ये किसी इंसानों के तरफ से लिखी गई किताब नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है, चूँकि इसने एक पिटीशन दाखिल किया है, इस सिलसिले में मुसलमान जज्बात में हैं, तो तमाम मुसलमानों के तरफ से पुलिस कमिश्नर और इसी तरह डीजीपी को एक कंप्लेंट पेश किया जाएगा सब के तरफ से, ताकि जो भी कानूनी दायरे में रहकर कार्रवाई किया जा सकता है उस कार्रवाई को हम अंजाम देंगे। तीसरी बात ये है कि कोर्ट में भी, जो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उन उकला से यहाँ इस वक्त तबादले ख्याल किया गया है। जो पिटीशन उसने दाखिल किया है उस पर गौर व खोज करने के बाद कोर्ट के ज़रिए से भी उस पर क़ानूनी कार्रवाई जो किया जा सकता है उसको किया जाना तय पाया है। चौथी बात यह है कि हज़रत खुतबा, पूरी रियासत कर्नाटक के खुतबा से हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम ने और तमाम जमात के ज़िम्मेदारों ने ये गुजारिश की है कि आने वाले जुमा में कुरान मजीद की अज़मत पर और इसी तरह उम्मत में इत्तिहाद जो होना चाहिए उस पर और ऐसे ही वसीम रज़वी के इस मलऊन बयानात पर उम्मत के सामने अपने नज़रिए को रखें और इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत पेश करें, ताकि खुतबे जुमा के ज़रिए ये हुकूमत तक भी पैगाम पहुँचे कि उम्मत इस तरह की हरकतों से कभी बिखरने वाली नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह और मज़बूत होगी। क़ानूनी दायरे में रहकर मुसलमान अपने जज्बात व एहसासात को हुकूमत के सामने भी पेश करेंगे और महकमे के सामने भी पेश करेंगे। गवर्नर को मेमोरेंडम वगैरह देने के बारे में कुछ तबादले ख्याल? इस सिलसिले में अभी कोई बात तय नहीं की गई है। आइंदा चलकर अगर ज़रूरत पेश आई और वो भी ज़रूरी होगा तो इंशाअल्लाह गवर्नर को भी या हमारी रियासत के वज़ीर आला को या दूसरे जो होम मिनिस्टर हों उनको भी अगर ज़रूरत हो तो वो भी पेश किया जाएगा। क्योंकि वसीम रिजवी ने अदालती दरवाज़ा खटखटाया है, तो अदालती जवाब देने की बजाय पुलिस तक महदूद या कमिश्नर तक महदूद रहना, अदालती जवाब की तैयारी भी की जा रही है। डिफर्मेशन केस के बारे में भी गौर व खौज किया जा रहा है। इंशाअल्लाह बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे निकाले गए हैं वकला के तरफ से जिस पर डिफर्मेशन केस किया जा सकता है, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तमाम वकला की राय मुत्तफ़िक होने के बाद ज़रूर इस पर अदालती कार्रवाई भी की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी मुसलमान एक होने की कोशिश करता है, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे नेशनल लेवल में हो या इंटरनेशनल लेवल में हो, कहीं ना कहीं ऐसे अनासर बीच में आ जाते हैं कि कंप्लीट मुसलमानों का रुख बदल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वसीम रज़वी का भी एक ऐसा ही कोई फोर्स है वसीम रज़वी के पीछे, हमारे इत्तेहाद को, इत्तेफाक को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हम जानते हैं इसके पीछे कौन है और किस तरीके से मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश जो फोर्स कर रही है। वो वसीम सिर्फ़ एक टूल है, लेकिन उसके पीछे बड़े बड़े फोर्सेस हैं। लेकिन इस वक्त पे अंजुमन इमामिया की तरफ से हम ये कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले वो पिटीशन की कापी लेंगे। अगर कहीं ना कहीं अगर हम लोग अंजुमन इमामिया से सुप्रीम कोर्ट में अगर हिस्सा लेने की अगर कोई चांस है तो हम ज़रूर जल्द अज जल्द हिस्सा लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको दिफा करेंगे। दूसरी बात, कर्नाटक के अंदर जो क्रिमिनल जो स्टेटमेंट है उसका क्रिमिनल लॉयर से एडवाइस लेकर हम लोग कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर एक केस फाइल करेंगे। तीसरी बात, गवर्नमेंट के दबाव के लिए, गवर्नमेंट को दबाने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हो सका तो गवर्नर के पास भी हमारा मेमोरेंडम प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे।
اور کسی بھی حالت میں جو اس کے خیالات ہیں یا اس کے نظریات ہیں اس کو ڈی فنک کر کے اس دنیا میں، صرف ہندوستان میں نہیں دنیا کے اندر بتائیں گے کسی بھی حالت میں قرآن کے اندر زیر اور زبر کرنے والا مرتد ہو جاتا ہے۔ سروں کی بات تو بہت بڑی بات ہے، لیکن زیر اور زبر بھی چینج کرنے کی کوئی کسی کو حق نہیں ہے۔ جس وقت پہ دہشت گردی تھی اس ٹائم پہ مذہب اسلام آیا، نام اسلام کا ہی پیس ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ لیکن اس زمانے کے اندر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مثال دے دیتا ہوں۔ 23 سال کی زندگی میں ایک قطرہ خون حضور کی طرف سے مکے کی زمین پر نہیں گرا ہے، اس کے برعکس حضور کا خون بہا ہے۔ یہ ہمارے پاس صبر و تحمل کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ آج دنیا کے لوگ کسی بھی حالت میں چاہ رہے ہیں کہ بھی اسلامک ٹیررسٹ کو، ایک مسلمان کوئی غلط کرا تو ٹیررسٹ نہیں بن سکتا۔ اسلام کے اندر ٹیررزم نہیں ہے، یہ دنیائی، چاہے یہودی ہو، نصارہ ہو، چاہے اور کوئی کیوں نہ ہو، دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو ایجنٹ بنا کر اپنا کام چلانے کی کوشش۔ جو قانونی اقدامات ہو رہے ہیں دیگر مکاتب فکر کے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے گا؟ ضرور سب سے بات کریں گے، لیکن یہ ہمارا انیشیٹ ہم لوگ انجمن امامیہ سے یہ لے چکے ہیں، اور ضرور اس کے اندر اگر ہمارے سینئر لائرز اگر وہ ایڈوائز کریں تو دوسرے مسلکوں کے ساتھ لینا ہے۔ ضرور ہم سب کو لے کے انشاءاللہ جلد از جلد یہ تینوں کارروائی، ایک تو سپریم کورٹ میں انوالو ہونا، دوسرا ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن داخل کرنا، اور تھرڈ پروٹیسٹ کے لیے گورنمنٹ کو دباؤ کرنے کے لیے ہم پروٹیسٹ کرنے ضرور کریں گے۔ تو کوئی عوامی احتجاج کا مقصد بھی ہے؟ وہی پروٹیسٹ کا مطلب وہی ہے، ہم لوگ کوشش کریں گے، گورنمنٹ کو گورنر کے پاس بھی جائیں گے اور بتائیں گے حقیقت کیا ہے۔ نام پورا؟ میں میر علی رضا، پریزیڈنٹ انجمن امامیہ بنگلور۔